ہاں جی، ہاں علاج صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک منٹ ذرا میں آواز کھول لوں. کو- میری آواز کھول صحیح آ لیں. رہی ہے آپ کو؟ پرفیکٹ آ رہی ہے، صحیح آ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے جناب. تو تراویح کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی گفتگو ہو جائے ہماری. کیا خیال ہے؟ اوکے اوکے جناب، بس خیال رکھیں. میرا میرا خیال ہے کہ گلا ہم ابھی سے سوکھ گیا ہے. ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ بعد مناسب ہے. ابھی شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا چلتا ہے، کتنے میرے میں دم ہے. کیونکہ میرا گلا بھی سے سوکھ گیا ہے. آج کل نہیں سوکھا اچھا تھا، آج اچھا میں نے کوئی بات تقریر نہیں. کیا، گلا سوکھ گیا. اچھا لیکن کوئی اچھا بات نہیں. ٹھیک ہے. تو 5 منٹ اللہ کا ہم اگر تعالیٰ، ٹائم رکھیں تو مناسب رہے گا. کیا خیال ہے؟ چلیں 5 منٹ کا ٹائم. بسم اللہ. چلیں شروع ہو گیا ٹائم. بسم اللہ کریں. شروع کروں میں؟ ٹھیک ہے جی. بسم اب اللہ پہلے الحمد اپنا للہ مدعا ٹائم تو لگائیں. بتائیں نا. بسم اللہ آپ الرحمن مدعا تو الرحیم. نہیں، 5 منٹ سے پہلے اپنا مدعا بتائیں. بتا مدعا رہا کیا ہوں. ہے؟ ہاں، مدعا بتا کیا ہے آپ کا؟ مدعا یہ ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. چلیں جی. صحابہ کی سنت ہم مانتے ہیں، ٹھیک صحابہ ہے کی جی. سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس سنت نہیں ٹھیک ہے. مانتے ہیں. ہاں، بسم اللہ کریں. نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ سیدنا علی کی چلا ثابت کریں گے ہم. ہوں. ٹھیک ہے جی. چلو جی، بات کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہے کہ تراویح جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز رمضان میں عشاء نماز کے بعد، تو وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے. تو پہلے ہم دلائل دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کس طرح. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں موطا امام مالک رحمہ اللہ کی. موطا امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے جو اولین کتب احادیث میں سے ہے. امام مالک مدینہ کے امام تھے. یہ میں آپ کے سامنے موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کھلا ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں امام مالک نہیں رحمہ آیا بھائی، اللہ ایک باب باندھے. جی جی اسکرین نہیں آیا. میں آپ کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہوں. ہاں جی یہ دیکھیں ترغیب فی الصلاۃ رمضان فی رمضان. ٹھیک ہے. بعض روایت ہے کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ فصلی بصلاته ناس صلی لیلۃ قابلۃ. یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہوں. ان مبین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں ایک رات. تو نماز پڑھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے. پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تو لوگ بہت آئے. پھر جمع ہوئے لوگ تیسری یا چوتھی رات میں لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو تم نے کیا لیکن نہ روکا مجھ کو چیز نے نکلنے سے مگر اسی خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پر. اور یہ قصہ رمضان میں تھا. یہ رمضان کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح پڑھی رمضان میں پڑھی 3 دن پڑھی. اس سے یہ سمجھ ہوا کہ اللہ کے نبی نے تراویح 3 دن پڑھی ہے. 3 دن پڑھی ہے. اور 3 دن میں کیا ہوا؟ 3 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. 3 دن کیا ہوا؟ چھوڑ دیا. اور یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. لال بھی نہیں کیا. فرمایا کہ ہاں تو میرے پیچھے نماز نہیں ہے. اس کا اظہار کیا. لیکن میں نے چوتھے نہیں نکلا پر نماز فرض نہ ہو جائے اسی لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں نکلے کہ نماز فرض نہ ہو جائے. تو آپ کے سامنے بخاری میں پڑھ رہا ہوں. بخاری سے روایت موجود ہے کتاب الصلاۃ التراویح. یہی روایت ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی روایت ہے کہ لوگ جمع ہوئے اور جو 3 دن تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بصلاته كانت ليلة الرابعة المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر جب ہوئی اکبر الفتش اما بعد فإنه لم يعلم مكانكم. میرے اوپر تمہارا مکان مخفی نہیں ہے. تم میرے پیچھے پڑھتے ہو مجھ سے مخفی نہیں ہے بات. میں سب پتہ ہے مجھے.
وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اوپر نماز فرض نہ ہو جائے. وَتُوفِيَ رسول اللہ اللہ کی وفات معاملہ یہیں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھی ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح پڑھنا صرف فرض ہونے کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے وہ چوتھے دن نہیں پڑھی، کہا کہ تم بھلے اکیلے پڑھ لو. تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن جماعت سے پڑھی ہے، لیکن صرف 3 دن پڑھی ہے، پورا مہینہ نہیں پڑھی ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے جماعت سے جو ہے وہ نافذ کیا. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہوئی پورا مہینہ پڑھنے والی. نفس تراویح اور نفس جماعت تراویح کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صرف خوف اس بات کا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دی. ٹائم ہے میرا ختم ہو گیا کیونکہ نیٹ بہت سلو چل رہا ہے میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے 2 کتابوں سے، یہ روایت اور کتب میں بھی ہے. اچھا چلیں تیسری بات پڑھتا ہوں میں. ختم ٹائم ختم، اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر مزید ٹائم چاہیے تو مزید بولے، 10 منٹ کر لیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے بھائی. اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے جماعت، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے حدیث پہ توجہ نہیں دیا ہے، وہ اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں یہ جملے نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرائی ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے حجرے کے پیچھے سے انہوں نے اقتداء کیا. اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر پڑھی ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ باب صلاۃ اللیل میں اس زید بن ثابت کی حدیث کو دیکھیں. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. زید بن ثابت نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لیے ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا، رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، کچھ صحابہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تو انہوں نے ان پہ اقتداء کیا. تو یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے تو خود کہہ دیتے کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ محراب میں کھڑے ہو جاتے، وہ چٹائی کے وہ حجرے میں کیوں گئے؟ اچھا فلما علم بهم جعل يقعد، جب پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے. جب پتہ چلا ہے نا وہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دی ہے، جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے. فخرج الیہم، پھر کہیں فقد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، فرمائے مجھے پتہ کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کیا. یہ مدح کے الفاظ نہیں ہے، یہ مذمت کے الفاظ ہیں. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ بخاری ہے بھائی، بھاگ جاؤ یہاں سے. عائشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں آپ وہ ناقص ہے. زید بن ثابت کی روایت کامل ہے، کامل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نماز نہیں پڑھائی ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر بن الخطاب نے خود کہا کہ یہ تراویح بدعت ہے، اور اس سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اختصار کے ساتھ بعض دلائل پیش کرتا ہوں کہ تراویح کیوں بدعت ہے. دلائل بہت زیادہ ہمارے پاس. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، یا یہاں پہ ابی ابن کعب کو جب عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ جب اس نے نماز پڑھایا تو عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت ہے. بدعت بولتے ہیں کس چیز کو؟ ہاں بدعت جو پہلے نہیں تھا. شریعت میں بھی بدعت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. اگر اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو چکا ہوتا تو یہ اس کو بدعت نہ کہتا. بدعت کہتے ہی اسی لیے کہ وہ پہلے نہیں تھا. یہ کتاب حدی الساری فی مقدمت فتح الباری حافظ ابن حجر کی، وقول عمر صفحہ نمبر 85 میں.
نعم البدعۃ فهو فعل ما لم يسبق الیہ، بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے سابق وہ فعل انجام نہ پایا ہو، تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کسی نے انجام ہی نہیں دی. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے مسند احمد ابن حنبل ہے، اچھی طرح دیکھو اس کا جواب دے دینا فخر الزمان صاحب، جزء ثالث عشر صفحہ نمبر 264 میں حدیث نمبر 7881. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ معاف کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے لیے قیام رمضان کے لیے کبھی جمع نہیں کیا تھا. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ فرمایا صحیح علی شرط شیخین، علی شرط مسلم، شرط مسلم پہ صحیح ہے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام فهو كذلك، پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز کے لیے. اچھا مزید یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، یہ مسند عائشہ ہے، اس میں عائشہ کی روایت ہے 827 میں. اس کے ذیل میں بھی زہری کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلك، پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، اسی طرح جماعت نہیں ہوتی تھی عمر کے، ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی. فقام بهم في رمضان فذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد، یہ پہلا جماعت ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تراویح واجب نہ ہو جائے. جب اللہ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کو، یہ 55 5 نمازیں ہیں اور اس میں 50 کی ثواب ہے، فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک یہ قول چینج ہونے والے ہے ہی نہیں، میں نے اس کو چینج کرنا ہی نہیں. تو جب اللہ نے وعدہ دیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے. 5 منٹ میں ختم ہو گیا. ختم ہو گئے جی، بسم اللہ کریں. اور فخر الزمان صاحب جی شروع کرو جی. اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو روایت ہے ثابت رضی اللہ، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا ثابت کریں کہ اس کا واسطہ رمضان سے ہے بھی یا نہیں ہے. اس میں کہیں لفظ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روایت پڑھائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کیجیے گا اس کا رمضان مبارک سے کہ رمضان سے واسطہ ہے. میں نے جو روایت پڑھی ہے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ رمضان کی بات ہے. آپ کی روایت میں کہیں بھی رمضان کی بات نہیں، یہ مطلقاً تہجد کی رمضان کی بات. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو یہاں آج واضح الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پڑھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے جی، تو نماز ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے اتنے صحابہ کرام کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی کو پتا ہے، ظاہری بات ہے. آگے روایت میں بھی ہے کہ لم یخفی علیکم، کہ آپ کا حال مجھ سے مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ میرے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام پوری مسجد بھر گئی. الفاظ ہے کہ اجز المسجد، کہ مسجد پھر تیسرے دن بھر گئی، یعنی اتنے صحابہ کرام نے نماز پڑھی تھی 2 دنوں میں 3 دنوں میں. ٹھیک ہے جی، تو پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو خاموشی گویا دلیل اس بات کی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی راضی تھے اس پر. ہاں، تیسرے دن انہوں نے کیوں جو ہے وہ چھوڑ دی، تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور وہ کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے جی، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری امت کا حال کیا ہے. جو 5 نمازیں فرض ہیں وہی مشکل سے پڑھتے ہیں، اکثر تو پڑھتے بھی نہیں بیچارے، اللہ توفیق دے ان کو. تو جو فرض نمازیں وہ نہیں پڑھتے، یہ جو نماز کیسے پڑھتے. رہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لم یسبق الیہ، جو ہے وہ لم یکن جمع الناس علی القیام، کہ اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود جمع نہیں کیا، صحابہ کرام خود آگے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا نہیں. اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی. باقی جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ صحابہ کرام کو گھر بھیج دیا، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. آپ ثابت کریں کہ رمضان کی بات کہاں سے آ گئی. اس میں کہیں رمضان کے الفاظ ہی نہیں ہے. اور کتنے محدثین جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی نے بھی اس کو رمضان کے باب میں داخل نہیں کیا.
قیام رمضان میں کسی میں داخل نہیں کیا. کسی نے تہجد میں داخل کیا ہے, کسی نے اس کو کتاب الادب میں داخل کیا ہے, کسی نے جو ہے وہ کسی اور باب میں داخل کیا ہے, لیکن رمضان کے قیام میں کسی نے اس کو کسی محدث نے داخل نہیں کیا, اور نہ اسی حدیث میں کوئی بات موجود ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. باقی رہی بات جو ہے وہ لم یسبق الیہ کی, آپ نے فتح الباری سے عبارت پڑھی ہے, عبارت, تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے کب کہا ہے کہ پورا مہینہ ثابت ہے؟ پورا مہینہ ثابت نہیں ہے. سیدنا عمر کی بات جو سیدنا عمر نے کام شروع کیا ہے بعین ہی, وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ پڑھی ہے. یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا, سیدنا عمر نے پورے قرآن کے لیے حافظ مقرر کیا تھا. تو یہ فرق تو ہے, ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ سنت کو زندہ کیا ہے. باقی رہی بات فرض نہ ہونے والا اعتراض جو آپ نے پیش کیا ہے نا, اس کا میں جواب آپ کو دوں. ذرا آپ کے سامنے کھولیے, آپ سے میں اسکرین شیئر کروں ذرا, 1 منٹ. کا مسئلہ ہو رہا ہے, عبارت پڑھ لوں میں ذرا. ٹھیک ہے, پڑھو بھائی. یہ میرے آپ اس کا جلد نمبر ہے 7واں, صفحہ 176. یہاں روایت کے تشریح میں کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ أَن تُكْتَبُ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَقَدْ اكْمَلَتِ الْفَرَائِضُ. جب فرائض مکمل ہو چکے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ نماز فرض ہوگی تراویح؟ تو اس کے جواب دیتے ہیں قِيلَ لَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ كَانَتْ مَكْتُوبَةٌ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رات کی نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی پہ فرض تھی. وَأَفْعَالُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِالشَّرِيعَةِ واجب علی امتہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہے, اتباع کرنا امت پر کیا ہے, واجب ہے. وَكَانَ أَصْحَابُهُ إِذَا رَأَوْهُ يُوَاظِبُ عَلَى فِعْلٍ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ يَقْتَدُونَ بِهِ وَيَرَوْنَهُ وَاجِبًا, کہ جب صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مسلسل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے, اس کو واجب سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو پیروی کرنا کیا ہے, واجب ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے اعتبار سے یہ واجب ہے, نہ کہ 5 نماز کے فرض کی طرح. تو اللہ کے نبی کی اطاعت واجب ہے, تو اللہ کے نبی نے ایک کام مسلسل کیا ہے تو صحابہ کرام اس کی ابتداء کرتے تھے, اس کی پیروی کرتے تھے, اس کو ضروری سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی اتباع کو. تو اس اعتبار سے یہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح تم پہ واجب نہ ہو جائے, پھر بعض والے پریشان ہو جائیں, نہ کہ فرض نماز کی طرح. یعنی یہ ٹائم ہو گیا ہے, معذرت آپ شروع کرنے والے. جی اچھا میرے محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جی, یہ جو صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے, یہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جو شخص عائشہ کے حدیث کو دیکھ لے اور زید بن ثابت کے حدیث کو دیکھ لے, وہ اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ عائشہ کے حدیث میں یہ دکھائیں ہمیں کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. عائشہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے, زید بن ثابت بھی اس کو نقل کر رہا ہے. زید بن ثابت کے حدیث میں تفصیل ہے, عائشہ کے حدیث میں تفصیل نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا کسی محدث نے اس کو رمضان کے واقعات میں, رمضان کے نمازوں میں اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل ان کی جہالت ہے. یہ کتاب مسند ابی عوانہ ہے, جزء ثانی, چاپ دار المعرفہ, کتاب چھپی 1998 میں, ملاحظہ فرمائی. زید بن ثابت کی حدیث ہے صفحہ نمبر 32 میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا بنایا تھا مسجد میں, ایک حجرہ بنایا تھا رمضان, اس میں کچھ راتیں اس نے نماز پڑھی ہے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ, تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے. فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج الیہم, جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یہ کہتے ہیں پیغمبر نے منع نہیں کیا. یہ منع نہیں تو کیا؟ پہلی بات ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی.
ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے غیر مشروعیت ثابت ہو گئی نا اذن کے بغیر. جب پیغمبر کو پتہ چلا ہے کہ میرے اقتدا کیے بیٹھ گئے نہ جماعت باطل کرا دی. اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان. اور پھر ان کو مسجد سے نکال دے کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس عمل کو باطل قرار دیا ہے اور اپنے برات کا اظہار کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے شب معراج کو, بھائی صاحب میری طرف دیکھو, شب معراج کو جب وعدہ دیا کہ میں 5 نمازوں کے علاوہ مزید میں نماز واجب نہیں کرانے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہوا نا کہ مزید نماز واجب ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں تہجد ان پہ واجب, جی ہاں تہجد ان پہ واجب تھا, تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. رواتب ان پہ تو واجب نہیں تھا, رواتب تو ان پہ واجب نہیں تھا, رواتب ہمیشہ پڑھتے تھے, صحابہ بھی رواتب پڑھتے, وہ کیوں واجب نہیں ہوا؟ کوئی اور مثال ہمیں دے دینا, اور کوئی اور مثال ہمیں دے دیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے, کہ سنن میں مواظبت کی وجہ سے وہ واجب بن سکتا ہے, جو جائز ہے وہ واجب بن سکتا ہے. اس کے کوئی مثال ہمیں دے, کوئی اس طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں. میں نے اپنی آج کی تقریر میں بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کہ آپ کے اکابر نے فرمایا کہ نماز تکرار کرنے کی وجہ سے مسنونات وجوب میں تبدیل نہیں ہو جاتی. اچھا, اس کے علاوہ اسی حدیث کو اپنے کتاب شرح مشکل آثار میں جناب اس کیا نام ہے اس کا, ابو جعفر تحاوی نے بھی رمضان کے مہینے میں ہی حساب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 5718, کتاب مشکل آثار جلد نمبر 14, صفحہ نمبر اس کا میں نکال دیتا ہوں ابھی. اچھا, اس کا صفحہ مجھے نہیں مل رہا لیکن اس کتاب میں ہے, اس میں بھی رمضان میں ہے. اچھا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. اچھا, اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو ہریرہ نے دیکھیں عمر نے پورے مہینے کے بعد نہیں کہا تھا, آپ اس میں بھی چالاکی کر رہے ہیں کہ یہ پورے مہینے کا بدعت اس نے کہا. عمر نے کہا تھا اگلے رات کو آیا تھا, بخاری کی تو یہی روایت ہے, اگلے رات کو آیا تھا نا, اگلے رات کو آیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہے یہ نعمت البدعت ہادی. وہ اگر پورے مہینے کے بعد آ جاتا, عمر کہہ دیتا یہ پورا مہینہ کرا دیا یہ بدعت ہے, تو بات ہے بنتی آپ کی. اس حدیث میں ہمیں دکھائیں کہ اس نے پورے مہینے کا کہا, اس نے اسی نماز کا کہا, اسی جماعت کا بولا کہ یہ بدعت ہے. یہ بھی ان کی چالاکی ہے, یا ان کا جو ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے, صحیح بخاری صلاۃ التراویح, اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ عمر نے پورے مہینے کا بولا. عمر نے اگلے رات کو آیا, ثم خرجت معه لیلۃ اخرى, پھر میں اگلے رات کو اس کے ساتھ آیا, دوسرے رات کو آیا. وہ لوگ جو ہیں ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, تو عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه, یہ بہترین بدعت ہے, یہ بہترین بدعت ہے. اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا, آپ نے وہ جھوٹ بنا دیا. پھر آپ کے اکابر نے خود کہا وہ فعل لم يسبق الى مثلها, حافظ ابن حجر نے کہا, دوسروں نے کہہ دیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ بدعت ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ فعل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے, اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا, صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا, یہ آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمیں بتائیں پلیز, اس سوال کے جواب دے دیں کہ مستحبات میں تکرار کرنا کیوں واجب, جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز میں نے واجب نہیں کرنا, وہ کیوں واجب ہو جائے؟ پھر اگر مستحبات میں تکرار کی وجہ سے وہ واجب ہو جاتا ہے تو کیوں ان کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تکرار وہ اگر نماز میں پڑھے تو گھروں میں واجب ہو جاتا ہے. پھر تراویح تہجد اس کا حل کرنے والا کون ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا بھائی, جواب دے دو. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی موقف کی وضاحت کے لیے ذرا ایک اور مضبوط ایک جاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کو ترمذی کی روایت ہے
ترمذی کی روایت کہ ترمذی میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، ٹھیک ہے جی. ابو ذر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے، آپ اپنی رات تک ہمارے ساتھ رات پڑھی، یعنی تراویح. یعنی رات تراویح کو میں ہمیں لے کر یہاں تک تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تراویح پڑھائی. ہم نے عرض کیا یار آرزو تھی کہ آپ رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کی پوری رحم لکھ دیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رات تک نماز نہ پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی گزر چلا کیا ہے، انہوں نے کہا فرمایا سحری، یعنی سحری تک اللہ کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نماز پڑھی. کیا کہتے ہیں امام عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی 3 مسلسل نبی، ٹھیک ہے جی، 3 دن مختلف نماز پڑھائی، اتنا آخر دن پڑھایا، ٹھیک ہے جی. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تراویح کہا، پھر اس کے بعد آگے نہیں پڑھائی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو روایتیں ہیں تراویح کی، یہ مختلف روایتیں ہیں. کسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، کسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فرض نہ ہو جائے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے بھگا دیا، اس کو مان بھی لینا رمضان کی نماز تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا ہے کہ جا کے نفل اپنے گھر پڑھو تاکہ فرض نہ ہو جائے، فرض کے ڈر سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا. اور آپ بھگایا کہتے ہیں بار بار، لیکن وہ انہوں نے گھر بھیج دیا، گھر جا کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے. بیٹھے کیوں؟ بیٹھ کیوں گئے؟ بیٹھ کیوں گئے؟ جانے کے لیے، ہاں کس لیے؟ آپ اسی لیے وہ بیٹھ گئے. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں آگے چل کے. پہلے آپ نے یہ سوال کیا ہے نا کہ مواظبت سے واجب کیسے بنتا ہے، اس کا جواب سن لیں، ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی کی مواظبت سے کوئی چیز واجب نہیں بنتی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے، صحابہ کرام پہ لازم ہے. اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اللہ کے نبی کی اتباع کریں. اسی لیے گویا اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی جس طرح ہر روز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام بھی ہر روز پڑھتے، تو گویا کہ صحابہ کرام کی مواظبت ہو جاتی، تو گویا صحابہ کرام اس کو ضروری سمجھتے تھے اتباع نبوی کو، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتباع نبی واجب ہے، نبی کی اتباع واجب ہے، اسی لیے صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے. رواتب نوافل کیوں واجب نہیں یہ ہوا؟ خوف تھا، اس میں بھی مواظبت ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، سن تو رہے، وہ جو کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ کرام کو منع کیا ہے کہ اس طرح زیادہ کھڑا نہیں کیا کرو. 8 رکعت تک اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ 8 رکعت تک پڑھو، ٹھیک ہے جی. تو صحابہ کرام 8 رکعت تک تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کی بات کر رہا ہوں میں، تراویح کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آسانی دی ہے، اور جو صحابی مسلسل پڑھتے تھے ان کو اللہ کے نبی نے بلا کے منع کیا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا، تو میں نے شادی کی بھی ہے اور نہ بھی کی ہے، حدیث بخاری کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا ہے. تو صحابہ کرام کے یہ شوق تھا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں، جتنا ہو سکے وہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کی اتباع کو وہ واجب سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی کی اتباع سے کی مواظبت جو ہے وہ واجب ہونے کی دلیل صحابہ کرام سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تم جا کے الگ پڑھ لو. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا شروع کر لو، اس کے بعد والے آئیں وہ بھی جماعت سے پڑھیں، اس کو ضروری سمجھیں، تو یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ بات ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ، یہ دوسری آپ کے روایت سامنے یہ ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب فضل الاوقات، یہ دیکھیں میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فضل الاوقات ہے جو آپ نے پڑھی ہے زید بن ثابت والی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے کہتے ہیں قال رضی اللہ تعالی عنہ ومن قال الى صلاۃ التراویح بالجماعت افضل زید بن ثابت علی التراویح. کہتے ہیں کہ صلاۃ تراویح سے پڑھنا جو ہے وہ افضل
اس سے کہ ہم زید بن ثابت کی روایت کو غیر صلاۃ تراویح پر عمل کریں گے. زید بن ثابت کی روایت کیا ہے؟ اس کو ہم غیر صلاۃ تراویح پر عمل کریں گے کہ تراویح کی بات ہے. او علی زمان نبی، یہاں نبی کے زمانے سے محمول کریں گے اس کو. پھر آگے کہتے ہیں کہ ویسے ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ تکرار کریں، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ امام بہقی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں ممن قال ان فعل صلاۃ التراویح بالجماعت افضل حدیث زید بن ثابت علی غیر صلاۃ التراویح. کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ اس کا فعل جماعت سے پڑھنا یہ افضل اس سے کہ ہم زید بن ثابت کی روایت کو غیر صلاۃ تراویح پہ عمل کریں. ٹھیک ہے جی، ثابت کی روایت جو ہے وہ غیر صلاۃ تراویح کے لیے، نہ کہ صلاۃ جماعت کے حوالے سے. یہاں اگر یہ نہیں، کم سے کم اس کو ہم نبی کے زمانے سے محمول کریں گے کہ نبی کے زمانے کے لیے جماعت منع تھی کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے، اسی لیے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے روایت نقل کی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ جَمْعِهِ النَّاسِ عَلَى قَارٍ وَاحِدٍ، کہ اکثر صحابہ اس طرف گئے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو ایک قاری کے اوپر جمع. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، علی سے بھی روایت ثابت ہے، روایت نقل کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ محدثین کے نزدیک یہ روایت لازمی نہیں کہ تراویح سے ہی واسطہ ہو اس کا. امام بہقی نے اس کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹائم میرا ہو گیا اس لیے آگے چلیں، آپ بات کریں. اچھی بات ہے میرے محترم ناظرین، تھینک یو سر. دیکھیں آپ نے 7 منٹ لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے کہ انہوں نے بہقی سے جو بات روایت کیا ہے کہ بہقی نے کچھ بولا ہے، تو بہقی کے الفاظ کسی کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے. اور بہقی نے جو روایت نقل کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وہ خود ضعیف ہے. ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ للبیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ. اس میں جو ہے یہ حدیث جو ہے، پہلی حدیث وہ حماد ابن شعیب سے نقل کرتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 699 ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ 25 رکعت یہاں پہ نماز پڑھا دو، 20 رکعت 50. اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں وہ فی الاسناد ضعف، یہ خود اسناد ضعیف ہے. وہ خود اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد ضعیف ہے. اچھا، اور حماد ابن شعیب سے وہ جو روایت نقل کرتے ہیں نا، دوسری جو حدیث ہے حماد ابن شعیب سے ہے، جزء 40 چاپ دار الکتب العلمیہ. وہ حماد ابن شعیب، یہ الکامل ابن عدیہ یحییٰ ابن معین نے کہا لیس بشیء ولا یکتب حدیث. اس کو سب نے اس کو تضعیف کیا. وہ بہت سارے، نسائی نے بھی کہا ضعیف ہے، بخاری نے بھی کہا، سب نے کہا وہ ضعیف ہے. تو وہ آپ ضعیف حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. اور جہاں تک ترمذی کا حدیث ہے اس میں صلی بنا ہے وقام بنا، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، قیام اللیل کر دو، قیام اللیل کر دو، یا ان کے ساتھ نماز پڑھیے. صلی یعنی صلی معنا، باب معنی معیہ یا باب معنی تعدیہ. ان کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، ان کو حکم دیا قیام کا. کیوں ہم اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ خود آپ کے کتب میں بری پڑھیے. ملاحظہ فرمائیے یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسی ہے، یہ صحیح احادیث کی کتاب ہے، جزء 40. یہاں پر چاپ سنہ 2000 میں چھپی ہے کتاب. یہ حدیث نمبر 1161 ہے. ابی ابن کعب سے عمر نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھا دو لوگوں کو رمضان میں. قال یا عمر هذا شيء لم يكن، تم جا کے نماز پڑھا. اس نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. هذا شيء لم يكن، آپ کہہ دو پورے مہینے کا، پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا، آپ خطا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. یہ کہتا ہے جماعت کرا دو، کہتے ہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پھر عمر نے بھی کہا قد علمت، عمر نے بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ کبھی یہ ہوا نہیں ہے. ولکنہ احسن، یہ بہتر ہے. محقق نے کہہ دیا کہ حدیث اسناد حسن، یا حدیث بھی حسن. اس کے بعد تفسیر طبری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کئی اسانید کے ساتھ منقول ہے. جزء ثانی والعشرون، ابو سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو امامہ الباہلی سے، ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ وانما القیام شیء ابتدعتموہ. اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا قیام واجب نہیں کیا ہے، روزہ واجب کیا. قیام رمضان ایک بدعت ہے جو تم نے آغاز کیا، تم نے آغاز کیا، بدعت ہے. عمر کہہ رہا بدعت ہے، ابو امامہ کہہ رہا ہے بدعت ہے. ابو ہریرہ نے کہہ دیا لم یکن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرایا. یہ سب دلائل ہے. تم کہتے پورے مہینے کا بولا. ابو ہریرہ نے کہا کہ پیغمبر، کیوں آپ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے نا. ابو ہریرہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا قیام رمضان کے لیے. یہ تو صحیح حدیث ہے.
عمر نے کہا بدعت ہے، ابی نے کہا، ٹھیک ہے نا، ابو امامہ نے کہا، ابو ہریرہ نے، سب نے شہادت دی ہے، کافی نہیں ہے؟ اچھا میں آتا ہوں میرے محترم ناظرین، عمر کا یہ قول کہ نعم البدعۃ هذه، محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی، شرح صحیح ابن بخاری لابن بطال، قول عمر نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبله، بدعت کہتے ہیں اس بات نئی چیز کو اس سے پہلے تھی نہیں، یہ چیز اس سے پہلے وہ چیز تھی ہی نہیں۔ اچھا عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، ملاحظہ کریں یہاں پر، قال عمر نعم البدعۃ هذه، قال وانما، اچھی طرح سے دیکھو بھائی، دعاها بدعتا، اس نے بدعت بولا اس کو، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابی بکر، پیغمبر کی یہ سنت نہیں، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ تم کہتے پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھو میرے محترم بھائی، میں نے ان کے اپنے کتاب سے صحیح حدیث دکھائی ہے، زید بن ثابت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان، یہ کہتے تھے رمضان کا نہیں ہے، اب تو مان گئے کہ رمضان میں ہے نا رمضان میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان کے علم کے بغیر اقتدا کیا، تو تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے؟ اور جب ان کو پتہ چل گیا وہ بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ یہ دیکھیں، اگر وہ اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل افزائی کرنی چاہیے کہ تم مزید عبادت کرو۔ وہ نماز کے دوران جماعت میں ان کا بیٹھ جانا، انہوں نے اس جماعت کو باطل قرار دیا ہے۔ آپ کے کتب سے میں نے کئی اکابر کے اقوال دکھا دیے ہیں کہ وہ اسی لیے بیٹھ گئے تھے تاکہ وہ جماعت ہی باطل ہو جائے، پھر وہ چلے گئے، ان کو مسجد سے نکال دیا۔ بھائی مسجد سے کیوں نکال دیا بھائی؟ اگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو خود کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تک وہ کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کیوں نہیں نکالا؟ جب انہوں نے اقتدا کیے تو نکال دیا۔ ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ آپ ہمیں کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھو، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب وہ حدیث دکھا دیتے ہیں جس کا تعلق بالکل نماز تراویح سے نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی کتب سے صحیح حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کبھی نہیں پڑھائی ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث، عمر نے کہا یہ بدعت ہے، ابی ابن کعب نے کہا یہ بدعت ہے، ابو امامہ الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے، ختم ہے تمہارا کام۔ اچھا اب مواظبت کی وجہ سے کہتے ہیں صحابہ اگر اتباع کرتے ہیں، بھائی آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے، لیکن ان کی اتباع کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں بن جاتی جو واجب نہیں ہے، جو مستحب ہے وہ مستحب رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کرتے تھے، ان کے مسواک کرنے کی وجہ سے مسواک کرنا کیوں واجب نہیں ہوا؟ کیوں واجب نہیں ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے، نوافل کیوں واجب نہیں ہوا؟ جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا، تو پیغمبر کیسے خوف ہو سکتا ہے کہ وہ مزید نماز کے وجوب کا وہ خوف کریں؟ ہمیں یہ بتائیں، اس باتوں کا جواب دے دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلی بات نالی کی بات یہ ہے، کہا ہے کہ یہ کیا ہے، اسناد ضعیف ہے، لیکن آپ نے دیکھیں یہ روایت تو پڑھی ہے، لیکن جو روایت جن کو جو ہے وہ کبھی کہا گیا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں۔ یہی بیہقی ہے جس جہاں پڑھی ہے نا، وہیں سے روایت دیکھیں آپ۔ یہ مکتبہ شاملہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں حماد بن شعیب والی حدیث، دو حدیث ہے، ایک حماد بن شعیب کی ہے۔ اچھا یہ روایت دیکھیں ذرا آپ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ہے جعفر انبانا جعفر بن عون خصیب قال کان یومنا صبح غفلہ فی رمضان فیصل، کان یومنا نہیں ہے، کان یومنا، تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جی 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 ایک منٹ۔ روینا ان شطر شکلن وکان من اصحاب علی، شطر بن شکل ساتھ انہو کان یؤمہم فی شہران ب20 رکعتن،
کہ علی کے صحابہ بھی کرتے تھے، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، شتیر بن شکل، اور کہا فی ذالک قوت، اس میں قوت ہے. پھر جو 2 روایتیں آپ نے پڑھی ہیں مختلف اسناد سے پڑھی ہیں آپ نے کہ سیدنا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے، تو ایک سند یہ ان کے ساتھ. دوسری جو آپ نے پڑھی ہے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ حماد بن شعیب پڑھی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. اور نبی کے کوئی حدیث دکھاؤ نا، اور نبی ایک صلی منٹ اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ. میں بات کر رہا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، میں سب بات جواب دوں گا انشاءاللہ نا، ٹھیک ہے جی. 2 سندیں یہ ہوئی، چلو دونوں ضعیف ہو گئی. تیسری جو آپ نے پڑھی تھی جو ہے وہ بھی ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے. 2 آپ نے پڑھی نا اس سے بحیقی سے، تیسری میں نے پڑھی ہے شتیر والی. مسلم ابن شیبہ دیکھیں آپ، ابن ابی الحسن ان علی یصلی بهم 20 رکعتاً، کہ ابی الحسن کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے لوگوں کو کیا کیا، 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے جی. یہ 4 رکعت ہے. روایت دیکھیں، پایت کتاب فضائل الاوقات کی یہ سند دیکھیں آپ، زیب 5 سندیں ہیں، ٹھیک ہے، 5 اسناد موجود ہیں سیدنا علی سے. اور آتا ہے کہ تعدد ترک سے کیا ہوتا ہے، روایت سے صحیح بن جاتی ہے. بخاری مسلم میں کیوں نہیں ہے؟ سیاہ ستہ میں کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ روایت صحیح مسند احمد میں کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ نہ ہو بھلے، ٹھیک ہے جی. سیاہ ستہ کیوں نہیں ہے؟ پڑھ رہے ہیں نا بار بار، اعراض المشائخ خود دلیل ضعف حدیث کا، آپ کو پتہ ہے مشائخ کا اعراض جو آپ نے بار بار پڑھ رہے ہیں نا، میں اس پہ ذرا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے کھولی ہوئی ہے کی روایت، ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہے، کہ جو ہے وہ رات نماز، لیکن اللہ کے نبی جو ہے وہ نہیں آئے، لیکن صحابہ نے کیا کیا، فتنا نہ ورفعوا اصواتهم، صحابہ نے کھانسا اور ان کی آواز بلند ہوئی. پتھراؤ بھی کیا نا، الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھراؤ بھی کیا، وہ بھی پڑھو، ٹھیک ہے جی. پتھر بھی مارے، وہ اللہ بھی کے پڑھو. نبی ہاں پتھر بھی وہ ساری بات آپ پتھراؤ نہیں ہے، وہ کنکریاں مارنا ہے دروازے پر، وہ ٹھیک ہے جی. پتھر بات، پتھراؤ نہیں ہوتا وہ، کنکر پتھر ہی ٹھیک ہے جی. ہوتا ہے، کنکر تو پتھر ہی اللہ کے ہوتا نبی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غضب ناک باہر آئے، قال فقال لهم ایو الناس، ٹھیک ہے، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما زال بکم سنیکم، تم کیا تمہارا یہ کیوں ایسا کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے جی. حتی ظننت ان سیکتب علیکم، اللہ کے نبی ناراض اس لیے ہے کہ تمہیں واجب نہ ہو جائے، کیا تو تم کر نہیں عذاب سکو واجب گے. نہ ہو جائے نا، عذاب اللہ کے واجب نہ نبی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تم پر واجب نہ ہو جائے. اور آگے فرمایا کہ تم گھر جا کے نماز پڑھو، اور مرد کی نماز نفل نماز گھر میں بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، سوائے فرض کے. تو اللہ کے نبی کی ناراضگی کا مقصد یہ ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تم کر نہیں سکو گے، یہ مقصد. اصل روایت تو یہ ہے، آپ پتہ نہیں میں کہاں بھول لے کے گیا جا رہے بھائی، ہیں کہ اللہ نے بھگا دیا. میں بھول گیا ٹائمر ٹھیک ہے جی. لگانا. اوکے جی اچھا ٹھیک ہے جی. بہرحال 3 منٹ ہو چکے ہیں، بہرحال تھوڑا بات کرتا ہوں میں، جی 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 تھوڑی بات کرتا ہوں. اچھا، تو یہ جو اللہ کے نبی کا غصہ تھا وہ کیوں تھا کہ تم یہ بار بار کیوں آتے ہو میرے پاس جماعت پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا. اور یہی شارحین نے کہا ہے، یہی شارحین نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. باقی بدعت کی وضاحت میں ذرا کر دوں آپ کے سامنے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دوبارہ آپ دیکھیں، یہی کتاب فضائل البحیقی کی آپ نے جو حوالے پیش کیے نا، مجھے فرق نہیں پڑتا. ذرا وضاحت یہ دیکھیں، قال شیخ منا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فین کان بدعۃ محمودۃ، یہ اچھی بدعت ہے، لانها لم تکن بخلاف ما مضى من عهد رسول اللہ، اللہ کے نبی گزرا اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پڑھائی ہے، بڑی ہے. فقینا انہم صلوها رسول اللہ، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیالی کافی راتیں پڑھی ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعت، اللہ کے نبی نے جمع دیا، خشیتا ان تفرض علیہم، کہ ان پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے جماعت سے چھوڑا. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین، جب دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، اور فرائض لم یخشى ما خشی رسول اللہ، تو اس کے بعد اللہ کے نبی والا خوف ختم ہو گیا عمر کو کہ فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انہوں نے ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا. بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشید عمر کان ابن طالب یقول ان تنطق علی لسان عمر، سیدنا فرماتے ہیں کہ عمر پر سکینہ بولتا ہے، یعنی فرشتہ ہے. یہ علی کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت حسن بھی ہے. حاشیہ میں دیکھیں اسناد ہے، علی کی روایت حسن ہے کہ عمر کیا بولتا ہے،
تو عمر کا جو ہے وہ فعل گویا علی کی اس کو، اور علی خود کریں. ٹھیک ہے. تو ساری بات جماعت کی ہے کہ جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا یہی ہے بدعت. باقی اور کوئی بدعت ایسی نہیں ہے کہ، اور خلفاء کی تو سنت ہوتی ہے، علیکم بسنتی، وہ کہ کسی میری سنت حدیث پہ میں چلو، لکھا میرے ہوا خلفاء کی سنت پہ چلو. ٹھیک ہے جی. تو میری خلفاء کی سنت پہ چلو. اللہ کے نبی خود فرمایا ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو. ابو بکر عمر کی پیروی کو خود نبی نے حکم دیا ہے. صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حسن روایت ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابو بکر عمر کی پیروی کا خود نبی نے حکم دیا ہے، تو ہم کیوں نہ پیروی کریں؟ تو ہم تو کریں گے پیروی، ساری بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بات کریں بھلے. ختم ہے بھائی. اوکے دیکھیں بھائی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں جماعت کے دوران بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، وہ جماعت ختم کر دیتے کیونکہ اچھی بات ہے، جماعت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کیوں بیٹھ گئے؟ اور اس میں یہ ہے فلما علم بهم، جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ میرے اقتداء کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجازت کے بغیر انہوں نے اقتداء کیا تھا. اجازت کے بغیر اقتداء کیا تھا نا، یہ تو ثابت ہے. اور جب پتہ چلا کہ اقتداء کیے تو بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ اس کا جواب دیا؟ اس نے نہیں دیا. اس کو میں نے پوچھا اس کو کہ مسجد سے ان کو کیوں نکالا اگر اتنا یہ اچھا کام ہے تراویح، مسجد سے کیوں ان کو بگا دیا؟ جواب دیا؟ نہیں دیا اس نے. اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ واجب بن جاتا ہے. میں نے سے کئی مرتبہ سوال کیا، کئی مثالیں دی ہیں کہ یہ فلان جو پیغمبر ہمیشہ انجام دیتے تھے، یہ چیزیں کیوں واجب نہیں ہوئی؟ جواب نہیں دیا. اللہ نے جب وعدہ کیا کہ میں مزید نمازیں واجب نہیں کروں گا شب معراج، تو یہ میں نے سے پوچھا، اس نے جواب دیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مثلا اپنے بات کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، اللہ اپنے وعدے کو جھٹلائے؟ اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا اس نے. میں نے سے پوچھا کہ ابو امامہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بدعت ہے، جواب دے دیا اس نے؟ جواب نہیں دیا. ابو ہریرہ کی حدیث واضح ہے بھائی، ابو ہریرہ کی حدیث، یہ مسند احمد ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. ملاحظہ فرمائیے، وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، پیغمبر نے کبھی بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز جماعت کے لیے، قیام رمضان کے لیے. کبھی انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، کبھی حکم نہیں دیا بھائی جماعت کرنے کا. تو یہ کہتے ہیں پورے مہینے، پورا مہینہ تم نے کہاں سے نکال دیا؟ پورا مہینہ ہے نہیں اس میں. تم کہتے ہیں پورا، کسی حدیث میں دکھاؤ نا پورا مہینے کی بات ہو رہی ہے، تم اپنے سے بناتے جا رہے ہو. میں نے تم سے کہا کہ ابی ابن کعب نے کہہ دیا کہ یہ تو عمر سے کہہ دیا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کی جماعت. عمر نے بھی کہا کہ جی ہاں میں بھی مانتا ہوں کبھی نہیں ہوا. اس کا جواب تم نے دے دیا. وہ پورے مہینے کی بات نہیں کر رہے تھے، ایک جماعت کی بات کر رہے تھے. وہ عمر نے جو خوب کہہ دیا کہ بدعت ہے، اس کا تم نے جواب دے دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. اچھا اب اس نے احادیث دکھا دیا بھائی، سب ضعیف احادیث دکھا دی اس نے. وہ احادیث یہ دکھاتا ہے جو نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ سنن ترمذی، نہ سنن ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ میں، کسی میں نہیں ہے. غیر معروف غیر مشہور کتب میں. یہ کتاب ہے النکت علی کتاب ابن صلاح للحافظ ابن حجر. فرماتے ہیں ان البخاری ومسلم اذا اجتمع على ترك اخراج اصل من الاصول فانه لا يكون له طريق صحیحة وان وجدت فهي معلولة. اگر بخاری اور مسلم کسی حدیث سے اعراض کریں تو اس کا مطلب یہ اس کی سند کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. یہ روایت جو علی علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، اس کے اسانید ضعیف ہیں. کہتے ہیں 5 اسانید ہیں. وہ محدثین نے جو اعراض کیا وہ صرف بخاری مسلم میں اعراض کریں تو ضعف کی دلیل ہوتی ہے. اب تو اس سے سب نے اعراض کیا ہے سوائے بیہقی کے، سب نے اعراض کیا ہے. معرفت علوم الحدیث للحاکم النیشابوری. میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں. اچھا میں نے جو دکھایا وہ کافی ہے کیونکہ میرا وقت ہی اتنے منٹ کم منٹ ہے کہ اس میں گزر جاتا ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ان کے اکابر نے، اعلام نے، انہوں نے تصریح کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ کتاب فتح الباری ہے، چاپ المکتبہ السلفیہ جلد رابع. ابن شہاب کا یہ قول کان الامر علی ذلك فی خلافت ابی بکر وصدر من خلافت عمر، کہ قضیہ اسی طرح تھا. وكان الامر على ذلك على ترك الجماعة في التراويح ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ کام یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے زمانے میں بالکل یہ ترک جماعت تھا، یہ جماعت نہیں ہوتی تھی. اچھا
یہ کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح ملاحظہ فرمائیے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر على ذلك أي التفرق وعدم الجماعة. يعني كانوا يصلون التراويح منفردين بعضهم في بيوتهم وبعضهم في المسجد. لوگ تراویح کو نماز نوافل رمضان کو منفرد پڑھتے تھے, بعض لوگ گھروں میں, بعض لوگ. یہ پورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ شرح الطیبی ہے علی مشکات المصابیح. والامر على ذلك أي على ما كانوا من أنهم ما قاموا رمضان بالجماعة غير الفريضة إلى أول خلافة عمر. ابن شہاب کے جملے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہوں نے کسی نے رمضان کی جماعت نہیں کیا سوائے نماز فریضہ کے خلافت عمر تک. صرف فرائض کا جماعت ہوتا تھا, دوسروں کا جماعت نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے جماعت کرا دی. یہ سب دلائل ہیں کہ بھئی آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے بھائی صاحب. اب جو ہے نا الحمدللہ مسئلہ تقریباً حل ہے سب کے لیے. آپ بالکل آپ کسی طرح سے جب سوالوں کے جواب ہی نہیں دے رہے, سوالوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں, میں بھی تک گیا ہوں, میرے گلے میں درد ہے. جواب سن لیں. جو میں نے 5-6 سوالات کیے نا ان کا جواب دے دو. بسم اللہ کرو. جی اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں نے ابھی بھائی کے حوالہ بھی پڑھا, امام بھائی کی نے واضح یہ فرمایا ہے کہ جماعت سے جو ہے وہ اس طرح پڑھنا جس طرح آج ہوتا ہے یہ بدعت ہے, ورنہ اللہ کے نبی سے اس کا پڑھنا ثابت ہے. خود امام بھائی کی نے کہا ہے, اور میں نے 3 حوالے بھی دیے ہیں آپ کے سامنے. چوتھا حوالہ بھی دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے جو ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اس کا جواب سن لو. ابھی جواب سن لو. اس کا جواب ابھی سن لیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ختم ہو جائے, گفتگو ختم ہو جائے بھائی صاحب. اس کا جواب ابھی لے لو بھائی. جب میں نے آپ کو دکھا بیہقی کا قول مقدم ہے یا ابو ہریرہ کا. بیہقی 400 سال بعد آیا, اس کا قول مقدم ہے یا ابو امامہ کا جو صحابی ہے اس کا قول مقدم ہے, اس کا قول مقدم ہے یا ابی ابن کعب کا. جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, اس کا قول مقدم ہے یا عمر کا, خود کہہ رہے ہیں بدعت ہے. اسی طرف آ رہا ہوں میں. بیہقی کا قول کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جب وہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرایا. عائشہ کے حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے جماعت کرا. عائشہ کی حدیث میں بھی ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے, لوگوں نے اقتدا کیا. میری پوری بات سن لیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت نہیں تھی, لم یکن جمع الناس علی القیام. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع نہیں کیا. میں نے کہا اس کا انکار میں نے کب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا, لیکن لوگوں نے تو پیچھے پڑھی ہے نا نماز. اللہ کے نبی پیغمبر نے کہا حکم نہیں, بس پیغمبر کی سنت نہیں ہے اور پیغمبر نے نکال دیا مسجد سے نکال دیا نا. سنت تقریری ہوئی نا. یہ وہ کہاں, وہ تقریر دکھا دینا مجھے. وہ پڑھ کس کتاب میں, تقریر کس کتاب میں؟ وہی کہ پیغمبر بیٹھ گئے, وہ بیٹھ گئے مسجد سے, پھر نکال دیا ان کو. جماعت پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ تقریر مجھے دکھا دینا بھائی, تقریر دکھا دینا کہ پیغمبر نے تائید کی ہے. میں نے ترمذی کی روایت پڑھی ہے, اس میں اللہ کے نبی نے بچوں کو عورتوں کو بلایا آپ نے جماعت سے. اس میں کوئی اس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا حکم دیا ہے. واضح باب موجود ہے, واضح میں نے قیام اللیل کا حکم دیا ہے. اس میں جماعت کا بات ہے. سمنا ما رسول اللہ, ہم نے روزے رکھے, پھر بات کر رہا ہے 23 روزہ. بالکل روزے رکھے, روزے میں جماعت ہوتی ہے, روزے میں جماعت ہوتی ہے. ہاں دن گنوا رہے ہیں نا, وہ تراویح میں دن گنوا رہے ہیں وہ صحابہ کرام. جماعت دکھاؤ, اس میں لفظ اقتداء دکھاؤ, ام یا امو دکھاؤ. امامت کرنا بولتے ہیں عربی زبان میں ام یا امو. ہاں ہم نے اس کے پیچھے نماز صلینا خلفہ. مطلب کیا ہے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو. اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ پیغمبر نے ہمیں تراویح پڑھا دیا. وہ ترجمہ ہی غلط ہے تمہارا. مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اور نبی نماز پڑھی. اب سن لو, میرا گلا خراب ہو گیا بھائی. دیکھو صلی بنا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سن لو ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہے, یعنی صلی معنا, با میں معنی مصاحبہ یا بمعنی التعدیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو, ہم سے نماز پڑھوایا.
یہ صلی بس بنا کے مطلب ابھی بولو بولو. نہیں، اگر یہی بات ہے اللہ یہی ہے کہ اللہ کے نماز ہے یعنی تو دن کی گنوا ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ سنی نہیں آپ سوال نہیں سمجھ آیا مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز کٹ رہی ہے. دن گنوا رہے ہیں دن گنوا رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ 23ویں کی رات کو جو شب قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک نا 23ویں کو 25ویں کو 27ویں کو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. شب قدر اس کی بات ہو رہی ہے. 23واں ہے 25واں ہے 27واں. ہاں وہی رات ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے ترمذی میں حدیث نمبر 806 یہ ہے بھائی یہ ہے بھائی اس میں یہ ہے. ہاں یہ ہے دیکھو بھائی سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہے. فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر 23ویں کی رات جو آپ لوگوں کے یہاں شب قدر اس وقت تک انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا اور نوافل پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ہاں بھلے یہ منع کر رہے ہیں آپ اس کی یہ منع کر رہے ہیں اس کی آپ بالکل. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل 23واں جب ہوا ہے تو انہوں نے رات کے 1/3 تک انہوں نے ہم سے قیام کروایا. ہم کیوں یہ ترجمہ کر رہے ہیں میں دلیل بتاتا ہوں آپ کو. کیونکہ ابو ہریرہ نے حکم دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جماعت نہیں کرایا جماعت نماز تراویح کی. وہ حدیث صحیح ہے. ابی بن کعب نے کہہ دیا کہ یہ جماعت تراویح کی جماعت تو کبھی ہوئی نہیں ہے. ابو امامہ نے کہا یہ تراویح بدعت ہے. عمر نے کہا یہ تراویح بدعت ہے. 4 حدیث سب کے سب صحیح ہے. اگر دیکھو اگر یہ جماعت ابو ذر کی جو حدیث ہے اگر یہ تراویح ہوتی تو پھر آپ خود کہتے ہو آپ مانتے ہو یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے. ابو ہریرہ نے کہا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جماعت کے لیے جمع نہیں کرایا جماعت ماہ رمضان میں یعنی نماز قیام اللیل کے لیے. وہ اسناد صحیح تو اس کا مطلب یہی ہے ابو ذر کی حدیث کا کہ یہ یہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی تھی. پیغمبر نے ان کو حکم دیتے تھے کہ تم قیام کرو. صلی بنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان سے نماز پڑھوایا ہے. قام بنا ان سے قیام کروایا ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے. اب میں تک گیا ہوں بھائی کسی اور دن بات کریں. گلا بالکل بیٹھ گیا. میں تو روزے کی حالت میں ہوں بھائی آپ کو پتہ ہے. اوکے تھینک یو سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فخرو صاحب. فخرو آپ کو کہتا ہے غصہ تو نہیں آتا. ٹھیک ہے اصلی نام آپ کا فخرو ہے نا. مجھے غصہ نہیں آتا. صحیح فخرو. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے اوکے جناب ٹھیک ہے مان گئے شیعہ ہو گیا ٹھیک ہے کہتا ہے مان گئے کہتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہماری باتیں ٹھیک ہے نا بالکل ٹھیک.